بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم حصہ حدیث میں سے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو فعل ہے، اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن، اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ لا کا مطلب ہے نہیں، لا نہیں، یؤمن مومن ہو سکتا، مومن ہو سکتا، احدکم، احد کا مطلب ایک، قوم کا مطلب تم میں سے، لا یؤمن کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی آگے شرط بتائی گئی ہے کب تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ یکون ہواہ، ہواہ کا مطلب ہے اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، ان کو ہواہ کہا گیا ہے، تابعاً مطابق نہ ہو جائیں، تابع نہ ہو جائیں۔ تابعاً کا مطلب مطابق یا تابع، لما جئت بہ، جئت بہ کا مطلب ہے جو میں لایا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں۔ جئت بہ کا مطلب جو میں لایا ہوں، میں سے مراد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہوئے۔ لا یؤمن کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہواہ اس کی خواہشات، اس کے جذبات، احساسات ہو جائیں، تابعاً مطابق، لما جئت بہ جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ یہاں تک کہ اس کی خواہش، تابعا لما جئت بہ یہاں تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کیا ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن بننے کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے کہ آدمی کامل مومن جو ہے اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اس شرط پر عمل نہیں کرے گا۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ انسانیت کے لیے پیش کیا ہے، جب تک ہم اس پر پورا عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ انسان کے اندر فطری طور پر نیکی کا مادہ بھی ہے اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ انسان بعض اوقات جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور کیونکہ دنیا کے اندر گناہ کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے اور نیکی کے اندر مشکل ہے، مشقت ہے، اس لیے انسان فطری طور پر جو ہے وہ نیکی کی طرف بھی بعض اوقات راغب ہوتا ہے، بعض اوقات برائی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے۔ لیکن کامل مومن بننے کے لیے یہ شرط بتا دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ میرے اسوہ حسنہ پر مکمل طور پر نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق کامل مومن بننے کے لیے ایک شرط ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت سے جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے، کامل مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر منوان عمل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی، اور تب ہی ہم کامل مومن ہیں، ورنہ ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔